انہوں نے مجھ پہ پرسنل اٹیکس لگائے. ان کے دفتر سے, ان کی فیملی سے لوگ ملوث ہے فیک لسٹ تیار کرنے میں نام نہیں لے رہا ہوں, دوسری پریس کانفرنس میں ان سب لوگوں کا نام بتاؤں گا. 23,000 لوگ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس جو ہوئی ہے تھرو آؤٹ سورسنگ کمپنیز. آج اس وقت جب کشمیر میں بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیا سکینہ جی ہمیں بتائیں گی کہ وہ لسٹ کہاں بنتے ہیں؟ آپ پوچھیں پریس والے, میری طرف سے آپ یہ سوال ان کو پوچھنا کہ 23,000 لوگ جو آؤٹ سورس کمپنیوں میں ملازم لگے ہیں وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس, اس کا لسٹ کس نے بنایا؟ ہم سے بھی لسٹ مانگے گئے, ہم نے نام نہیں دیے, لیکن میں نام لوں گا اس کے بعد لوں گا. پہلے آپ یہ سوال سکینہ یہ تو جی سے پوچھیے کہ آپ کے, ایک منٹ, یہ بہت بڑا, آپ یہ سوال عمر صاحب سے پوچھے, سکینہ جی سے پوچھے کہ آپ کے کون سے رشتہ دار جو لسٹ بنا رہے ہیں اور آپ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس میں ملوث ہیں. 23,000 لوگوں کا جو لسٹ بنا ہے وہ نوکریاں کس نے لگائی؟ کہا بکواس کر رہے ہیں, ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. آج جب بات کرنی چاہیے تو انہی کے منسٹر نے اٹھے ہم پر الزام تراشی کی. جی ہاں, میں یو اے پی اے میں بند رہا ہوں, میرے خلاف 2 یو اے پی اے میں کیسز ہیں, مجھے شرم نہیں ہے کیونکہ میرے خلاف فیک کیسز ہے, اور کشمیر کے 1 لاکھ نوجوانوں کے خلاف ایسے کیسز ہے. 1 لاکھ لوگ جو ان کی حکومت نے قتل کیے. آج 4 اپریل ہے, یہ وہ دن ہے جب کشمیر میں مسجدیں جلائی گئی, قرآن جلائے گئے اس نیشنل کانفرنس کی وجہ سے. اور آج ایوان میں انہوں نے جو الزام مجھ پہ لگائے, کہا یہ ملیٹنٹ ہے, یہ یو اے پی اے ایکیوزر ہے. میں جیل میں تھا, میں دلی میں بند رہا, سری نگر میں بند رہا, ہمیں ان کی مثبت یا ہمدردی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو نوجوان جیلوں میں بند ہے ان کی واپسی کی بات کریے, جو نوجوان فیک کیسز میں بند ہے ان کو رہائی کی بات کریے. اس کے بعد انہوں نے ایلیگیشن مجھ پہ لگائے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہر اس نوجوان کا ہے. سب کو پتا ہے کشمیر میں یو اے پی اے کس کو لگتا ہے, پبلک سیفٹی کس کو لگتا ہے. مہراج ملک کے سائیوان میں ہے, 1 گھنٹہ بحث ہوئی پریولیجز پہ, کیا کسی نے بات کی؟ کیا کوئی ریزولوشن ہوا مہراج ملک کی رہائی ہو؟ انجینئر رشید اس ایوان سے نکلے, ممبر پارلیمنٹ ہے, کسی نے بات کی؟ آج تک ان کی رہائی کے لیے اس ایوان میں کوئی ریزولوشن ہوا نہیں ہوا. اور آج جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی مسئلوں پہ, جب ہم بات کرنے کی کوشش کی وہاں پر الزام تراشی ہوتی ہے آپ دہشت گرد ہے. مجھے بتائیے, کشمیر میں کہتے ہیں یہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہیں, یہاں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہیں, حریت کے ساتھ ملے ہیں, ملیٹنٹوں کے ساتھ ملے ہیں. یہ ایوان میں ایک منسٹر کہتی ہے, اور یہ ان کا الزام ہم پہ لگانا کہ آپ ملیٹنٹس کے ساتھ ہو, دہشت گردوں کے ساتھ ہو. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, میرا چارج شیٹ ہے وہ کیس میں ہے, آئی ہیو بین بیلڈ آؤٹ بائی دا سپریم کورٹ آف انڈیا, اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ان سے گوار نہیں ہے. لیکن جو لوگ قیدوں میں ہے, بے گناہ ہے, ہم ان کی بات کرتے رہیں گے. جو لوگ اس وقت جیلوں میں 50-50 ڈگری میں, ہم ان کی بات کرتے رہیں گے. اور جو لوگوں پہ بے گناہوں پہ کیس لگے ہم ان کی بات کرتے رہیں گے. باقی ان کو جو ہمارے خلاف الزام تراشی یہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, انہوں نے رہا تھا 2 NHPC کے پروجیکٹس, 2 نئے پروجیکٹس NHPC کو دیے گئے. جموں کشمیر کے 2 نئے پاور پروجیکٹس اس وقت جب یہ ایوان چل رہا تھا ان دنوں میں, یہ NHPC کے حوالے کر دیے گئے. ایک نیا MOU سائن کیا گیا جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے اور NHPC کی طرف سے, جس میں 2 پروجیکٹس ان کے حوالے کر دیے گئے. ہمیں الیکشن میں بتایا گیا کہ ہم بجلی کو واپس لائیں گے. آج جب میٹر لگا رہے ہیں پورے جموں کشمیر میں, آج جب بجلی کا ریٹ ہر جگہ بڑھ رہا ہے, 100 روپیہ جہاں ریٹ ہوتا تھا وہاں 2500 3,000 روپیہ بل آتی ہے. پورے جموں کشمیر میں اس وقت بجلی کا بحران ہے. ہمیں کہتے ہیں بجلی کے لیے آپ کو میٹر لگانے چاہیے, مفت میں بجلی ملیں گی رہی, لیکن 2 پاور پروجیکٹس ہیو بین سرنڈرڈ اینڈ گیون ٹو NHPC. 2 پاور پروجیکٹس جو ہمارے تھے. اور ایک منٹ مدعا سب سے بڑا پہلے سمجھے, اس کے بعد یہ ایوان جب شروع ہوتا ہے زمین کا مدعا سب سے بڑا ہوتا ہے. ہم نے بل لایا زمین کے حوالے سے کہ سجوا, بٹھنڈی, کٹھوا, کشمیر, کپوارہ میں, ٹنگڈار میں, پہاڑی, گجر یا مسلمان یا جموں کا ہندو, جس کے پاس بھی سرکاری زمین ہے, جو سرکاری مکان, جس نے بھی سرکاری زمین پر اپنا مکان بنایا یا شاملات میں بنایا یا نزول میں یا فارسٹ لینڈ میں, اس مکان اور زمین کو ریگولرائز کریے. وہ بل مسترد ہوا, ریجیکٹ کر دیا گیا, کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ لینڈ گریبرس ہے, اور بی جے پی نے کہا لینڈ جہاد ہے. وہی بل اس کے بعد آج جب نیشنل کانفرنس میں اس ہاؤس میں لایا, لینڈ گرانٹس امینڈمنٹ بل. اب لینڈ گرانٹس امینڈمنٹ بل کیا ہے یہ آپ لوگ بھی سمجھے, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, ہم نے اندر بھی مخالفت نہیں کی. لینڈ گرانٹس امینڈمنٹ بل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو, جو سرمایہ دار ہے, جن کو لیز آلریڈی ہے اور ان کے لیز ختم ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے ان کو لیز ایکسٹینڈ کریے. آپ کریے, ہوٹل والوں کو کریے, ہم نے کہا نیڈو کو کریے, جن کو بھی کرنا ہے آپ کریے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب ہندو ہو یا مسلمان ہو, پہاڑی ہو یا گجر ہو یا بکروال ہو, ان کے مکان کو بھی ریگولرائز کریے, کیونکہ ان کے پاس لیز نہیں تھا, وہ اس بل میں نہیں آتے. اس لیے ہم نے ہنگامہ کیا کہ ہاں آپ ہماری بل سے اٹھائے ہوئے پوائنٹس کو بھی انکلوڈ کریے, تاکہ غریبوں کو بھی لیز ایکسٹینڈ ہو, پٹا ملے یا ان کو مالکانہ حقوق اپنے زمین پہ ملے. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ, جب حکومت الیکشن لڑ رہی تھی یا اس کے بعد جب سرکار بنی, پہلی بجٹ میں کہا ڈیلی ویجز کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. SRO 2520 ہے جو 2018 میں محبوبہ جی کے وقت ریگولرائزیشن ہوئی. 1 لاکھ ڈیلی ویجز کیجول لیبرز نیڈ بیس ہے. ہم ہر سیشن میں, بجٹ سیشن میں, 2 بجٹ سیشن
डिस्कशन हुए, कहते हैं हम फेज मैनर में करेंगे। हमने कहा टाइम बाउंड करिए, उसका जवाब नहीं मिला, नतीजा हमें शोर करना पड़ा। उसके साथ साथ अगर आप भी देखेंगे इन मुद्दों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे है। हम 4-5 लोग जितने भी हमारी नंबर्स है, लिमिटेड से लोग हैं जो उठते हैं बार बार इन मुद्दों पे बात करना चाह रहे, कोशिश की। और उससे बड़ा मसला जब आपने परसों देखा बशीर वीरी साहब जो एमएलए बिजबिहार है, हम सब लोगों ने वादे किए कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा। ये ओपन मेरिट का मसला है, ये जम्मू और कश्मीर का मसला है कि क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तालीम, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे होगी। हमने कहा इसको रैशनलाइज करिए, आप ओल्ड रिजर्वेशन को लागू करिए, आप रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन दीजिए। उस बिल के खिलाफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किया। ये सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो ही हम मसला उठाना चाहते हैं हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और वहां से आपने देखा कि इनके जो मिनिस्टर है, परसों जब मैंने बात की उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चलिए बाहर निकल जाइए।